ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ نے 15 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، کأنہ ینبش قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت کی قبر کھود رہے ہیں۔ بہت پریشان تھا پورا گھر۔ حضرت کے دادا جان اپنے پوتے کو انگلی سے پکڑ کے ابن سیرین کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا ھذا الصبی یبلغ مبلغ العلم لم یبلغہ قبلہ ولا بعدہ احد، یہ شخص علم کے اس مقام کو پہنچے گا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہارون الرشید اور اس کی اہلیہ زبیدہ، اللہ اکبر۔ زبیدہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، اور ہر جانور آتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، اور بہت تکلیف میں ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے کنیز کو کہا کہ جاؤ اور محمد ابن سیرین سے تعبیر پوچھ کے آؤ۔ امام ابن سیرین کو جب بتایا تو انہوں نے کہا یہ خواب کنیز نہیں دیکھ سکتی، یہ تو ہارون کی بیوی زبیدہ نے دیکھا ہوگا یا اس کی ماں خیزران نے دیکھا ہوگا۔ کنیز آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، تو زبیدہ نے کہا عالم بہت بڑا ہے، بتا دو کہ میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ نے دیکھا ہے۔ امام صاحب نے کہا اللہ آپ سے کوئی ایسا کام لے لے گا کہ جنگل کے جانوروں تک فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بعد اس نے کتنی مسجدیں بنائی، کتنے مدرسے بنائے ہوں گے، کتنے کنویں کھدوائے، کتنی سڑکیں بنائی، کتنے غریب مسکین کو کھانا کھلایا، کتنے اونٹ کٹوائے، بے حساب۔ بیگم صاحبہ بادشاہ کی بیوی تھی، اور ہارون رشید اکبر ملوک الارض تھے۔ 30,000 مربع میل پر ان کی سلطنت کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات کو اچھا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مطلع صاف تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہارون اپنے پلنگ پر لیٹا تھا، بی بی صاحبہ اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ ہارون رشید نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی آپ کی یاد میں بڑا کام کروں، میں نے آپ کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ بی بی صاحبہ نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ کا طلوع آفتاب ہمیشہ قائم دائم رہے۔ حج کے موسم میں مینا و عرفہ و مزدلفہ میں پانی نہیں ہے، اور حاجی تڑپتے ہیں، گھوڑے اور اونٹ پیاس سے مرتے ہیں، زبان نکال چکے ہوتے ہیں۔ ایک کنواں ہے زمزم کا، وہ مکہ میں رہ گیا، اور بہت تکلیف ہے۔ یار کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہاں کنواں کھودا جائے۔ اور رشید نے کہا بہت اچھا۔ جب صبح ہوئی بادشاہ نے وزراء کا اجلاس طلب کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میری بیگم صاحبہ کی طرف سے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں حاجیوں کے لیے پانی کا مستقل انتظام کرنا ہے۔ انجینئروں نے کہا، کئی مشورے آئے، کنویں کھودیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک انجینئر نے کھڑے ہو کر کہا اجازت دے ماں بدولت، دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے نہر نکال لوں گا، اور یہ نہر پہاڑوں میں جائے گی، جب مینا آ جائے گا نظر آ جائے گی، پھر چپ جائے گی، جب مزدلفہ آئے گا پھر باہر آ جائے گی، پھر عرفات سے نکلتے ہوئے چھوڑ دوں گا،
بہتی رہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا کہہ گئے، کیا قیمتی بات، یہ کیسے ہوگا؟ تو میں تیار ہوں، میں نے نقشہ ذہن میں فٹ کر لیا۔ بادشاہ نے وزیر مال کو دیکھا، وزیر مال نے کہا خزانہ بھرا ہوا ہے، ارشاد ہو تعمیل ہو جائے گی۔ بی بی صاحبہ کی خبر آئی کہ یہ کام بادشاہ کے خزانے سے نہیں ہوگا، یہ میں اپنی تجوری سے کروں گی۔ اور اپنے زبیدہ نے اپنے زیورات، قیمتی شالے، کپڑے، ہیرے جواہرات بیچنا شروع کر دیا۔ 800 میل کی مسافت سے یہ نہر چلی، پہاڑ کاٹ کر، مینا میں بھی نظر آتی ہے اور پھر مزدلفہ میں اور پھر عرفات میں۔ 1983 میں نے عربوں سے پوچھا یجری کہ لا سددہ، بند ہو گئی۔ میں چلا گیا، میں نے اس میں ایک تار کے ساتھ تنکا باندھا اور میں نے وہاں ڈالا۔ 1 گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا یجری والحمدللہ علی ھذا۔ آج وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے سعودیہ نے، اور لیکن یہ 1200 سال تک یہ نہر چلی ہے اور مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور یہ زبیدہ کے اس خواب کی تعبیر ہے کہ جنگل کے وحوش اس کے ساتھ جمع کر رہے تھے۔ کبھی خواب کریہ المنظر ہوتا ہے لیکن معانی اس کے بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پریشان کن خواب ہے، بے معنی اور بے مطلب، اضغاث احلام۔ بعض اوقات خواب شیطان کی طرف سے دخل شروع ہو جاتا ہے، اس کو تسویل الشیطان کہتے ہیں۔ اور کچھ خواب مبشرات ہیں، آنے والی زندگی کی خوشخبریاں ہیں۔ یہ تیسری قسم جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر تعبیر نہیں دی بلکہ تدبیر بتائی۔ بھائیوں کو مت بتاؤ، یہ تدبیر ہے، اور تو نبی بنے گا یا بادشاہ مصر بنے گا، یہ تعبیر ہے۔ شاید یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں کو تعبیر نہیں دی جاتی ہے، تدبیر بتائی جاتی ہے، اور تعبیر دینے کے بعد کبھی کبھی بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو کبھی تعبیر پر اصرار نہ کرے، تدبیر پر چلے، صدقہ خیرات کرے، رد بلا کے نوافل پڑھے، استغفار و آیت کریمہ کی کثرت کرے۔ مشہور ہے کہ خواب میں اچھے مناظر، اچھے معانی کی دلالت ہے، لیکن یہ مطلقاً نہیں۔ شادی اور بیاہ کی تقریبات خواب میں موت کے برابر ہے، اور نامناسب مناظر تکلیف دہ تعبیر کے باعث ہے، مگر یہ بھی مطلق نہیں ہے، اس میں بھی اچھے تعبیر نکل آتے ہیں۔ خوابوں کے علوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام میں ابو بکر، عمر، علی بڑے مشہور تھے، مستقل ان کی تعبیرات جمع کی گئی ہیں۔ ہندوستان کے علماء میں شاہ عبدالعزیز مشہور تھے، پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی، پھر مولانا رشید احمد گنگوئی، اور پھر ہمارے استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب بڑے مشہور تھے۔ اور اس عاجز و فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ قطرہ، ایک بوند عطا فرمایا ہے، جو اکثر ہی خوب راسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے خوابوں کی تعبیرات کی دکان نہیں کھولی ہے کہ میرے پیچھے لوگوں کو لگا رہے، اس لیے میں اکثر لوگوں کو معذرت کر لیتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جاننا اور چیز ہے، بتانا اور چیز ہے۔
جب توجہ دے دیتے تو سمجھ لیتے، لیکن سارے جہان کے خواب ہم کو معلوم، ہمیں کیا ضرورت؟ ہاں تدبیر بتا سکتے، اچھے خواب کی تعبیر کرتے کہ شکر کے نفل پڑھو، تکلیف دہ خواب کا بتاتے کہ صدقہ خیرات کرو۔ تعبیر سب کو نہیں دے سکتے، تدبیر بتا دیتے۔ اے میرے بیٹے مت بتائیں خواب بھائیوں کو، پس سازش کر دیں گے آپ کے خلاف کوئی سی سازش۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے ایک خواب سنایا تھا، اور آپ نے بھی پھر ان کو خواب سنایا۔ دونوں کی تعبیر یہ دی کہ میرا سفر آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تعبیر جب دے دی جائے، خواب سچا ہو یا جھوٹا، وہی ہوگا جو معبر نے کہا۔ جھوٹا خواب بتانے والا گناہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جائے۔ اللہ۔ امام ابن سیرین خوابوں کے امام مشہور ہے۔